اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ نے کبھی یا حسین کہہ کر دل سے آہ بھری ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ قربانیوں کی وہ داستان ہے جس نے اسلام کو بچایا۔ کربلا کی وہ تپتی دھوپ، وہ پیاسی بچی بی بی سکینہ، وہ زخمی امام حسین، وہ جلے ہوئے خیمے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل اہل بیت کے غم میں بھیگ جائے تو یہ مکمل ویڈیو خاموشی سے دل سے آخر تک دیکھیے۔ 2 محرم سے 10 محرم تک ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی تاریخ کے سینے پر ایسے زخم چھوڑ گئی جن کے نشانات آج بھی تر و تازہ ہیں۔ 2 محرم کا دن تھا۔ نواسہ رسول امام حسین اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ یزید کی فوج پہلے ہی کربلا میں تعینات تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ امام حسین کو بیعت پر مجبور کیا جائے، لیکن حسین جھکنے والے نہ تھے۔ وہ حق پر قائم اور جانتے تھے کہ ظلم کے آگے سر جھکا دینا دین محمدی کو مٹانے کے مترادف ہے۔ کربلا کی سرزمین خشک تھی لیکن وہاں کے ذروں میں وفا کی خوشبو بس چکی تھی۔ امام حسین نے وہاں اپنے خیمے نصب کیے۔ ان کے ساتھ ان کے بچے، خواتین، جوان، ضعیف سب موجود تھے۔ ایک طرف نبی کا نواسہ اور دوسری طرف دنیا کی طاقتیں، ایک طرف ایمان، دوسری طرف ظلم۔ 3 محرم کو یزیدی لشکر کے مزید دستے پہنچے۔ ہزاروں کی تعداد میں سپاہی، گھوڑے، ہتھیار، سب کچھ تھا ان کے پاس، لیکن وہ جس چیز سے خالی تھے وہ تھی غیرت اور ایمان۔ اور امام حسین، ان کے پاس تھا صبر، سچائی اور اللہ پر کامل یقین۔ 4 محرم کو حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ یزید کی طرف سے عمر بن سعد کو حکم ملا کہ امام حسین کو پانی سے روک دیا جائے، وہ فرات جس سے جانور بھی سیراب ہوتے تھے اب آل رسول کے لیے بند کر دیا گیا، اور 7 محرم کو باقاعدہ پانی کی فراہمی بند کر دی گئی۔ خیموں میں بچوں کی پیاس سے بلکتی آوازیں گونجنے لگی۔ 8 محرم کو امام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اگر تم چاہو تو چلے جاؤ، دشمن مجھے چاہتا ہے، تم پر کوئی الزام نہ ہوگا۔ لیکن ایک بھی صحابی نے امام کا ساتھ چھوڑنے کا تصور تک نہ کیا۔ انہوں نے کہا، یا حسین، آپ پر سب کچھ قربان، جان بھی حاضر ہے۔ 9 محرم شب عاشور، امام حسین نے ابن سعد سے آخری بار مہلت مانگی۔ فرمایا، 1 رات اور دے دو تاکہ ہم اپنے رب سے مناجات کر لیں۔ وہ رات کیسی رات تھی؟ خیموں سے قرآن کی تلاوت، اللہ اکبر کی صدائیں اور سجدوں کی آہٹیں گونج رہی تھی۔ بچوں کی ہچکیاں، ماں کی گود میں بلکتی بی بی سکینہ اور زینب کے صبر کی انتہا۔ وہ رات جیسے قیامت کی رات ہو۔ 10 محرم کی صبح حسین نے نماز فجر ادا کی، ساتھیوں کو علیحدہ نظر سے دیکھا، پھر اپنے بھائی عباس کو علم دیا۔ ایک ایک کر کے حسینی سپاہی شہید ہوتے گئے۔ علی اکبر جو حسن کے چہرے کا عکس تھے، جب گھوڑے پر شہادت کو نکلے حسین کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے۔ جب عباس گئے تو وہ نہ صرف علم بردار تھے بلکہ اہل بیت کے حوصلے کا نشان تھے۔ جب ان کے بازو کٹے اور مشک سکینہ ہاتھ سے گری تب کربلا کا آسمان بھی رو پڑا۔ حسین نے بھائی کا لاشا اٹھایا اور کہا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر آیا وہ لمحہ جب امام حسین خود میدان میں اترے، تنہا، زخمی، پیاسے، لیکن عزم ایسا کہ یزید کا پورا لشکر کانپ اٹھا۔ تلوار چلتی رہی لیکن تعداد کا فرق تھا۔ امام کے جسم پر تیر، نیزے، تلواروں کے زخموں کی بھرمار تھی۔ آخرکار ایک ظالم نے آپ کے گلے پر وار کیا۔ حسین سجدے میں گرے اور یوں نبی کا نواسہ حق کی راہ میں اپنی گردن کٹوا کر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ خیمے جلا دیے گئے، بی بی زینب کو قیدی بنایا گیا، بچوں کو مارا گیا، بی بی سکینہ قید خانے میں تڑپتی رہی اور وہیں شہید ہو گئی۔ کربلا ایک صرف سانحہ نہیں، یہ امت مسلمہ کے لیے آئینہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ حق پر قائم رہنے کی قیمت کیا ہے۔ امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن سر نہیں جھکایا، اور آج بھی ہر دل میں یا حسین کی صدا زندہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کربلا ہمیں آج بھی سچ بولنے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور صبر و قربانی کا درس دیتی ہے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ حسین کی قربانی صرف سننے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔